باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ کوئی جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا؟ یہ ہمارے رسول، اونچا بولو۔ یہ ہمارے رسول، رسول، ٹھیک ہے، اور اونچا بولو۔ تب انہوں نے بولنا وہ بولے تھے، شاباش، تکبیر۔ اللہ اکبر۔ پچھلی کلاس میں آپ لوگ نہیں تھے؟ یہ لوگ تھے، فاطمہ نور تھی۔ ہاں، میں پوچھ رہی تھی نا پچھلی دفعہ کون تھا اور کون نہیں تھا، آپ نہیں تھی پچھلی کلاس میں۔ اور کوئی کون جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، جن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے ہیں نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے درمیان کتنے عرصہ کا زمانہ ہے؟ تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ 600 سال کا زمانہ ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ کون سی کتاب عطا فرمائی؟ انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی واضح معجزات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، مگر ان کی قوم کے اکثر لوگ نے معجزات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کفر پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مندرجہ ذیل معجزات عطا فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف تشریف لائیں تو قوم نے ان پر الزامات لگائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا صلاحیت عطا فرمائی؟ تب بھی بول پڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو کیا بولے تھے؟ بے شک میں، سب بولو، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں گہوارے میں بولنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کے بعد
کہولت یعنی پختہ عمر میں گفتگو فرمانا بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی سی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ مٹی سے کیا کیا انہوں نے؟ پرندہ بنایا، اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے عروج پر تھا، لیکن اندھے پن اور کوڑھ جیسے خطرناک اور پھیلنے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی درست فرما دیتے، یعنی جو پیدا ہوتے وقت دیکھ نہیں سکتا نا، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جس میں، اس کو بھی اللہ کے حکم سے وہ دم کرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوڑھ کے مریض، کوڑھ کیا ہوتا ہے؟ سکن کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ کوڑھ کے مریض کو ہاتھ سے چھوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ ایک ایک دن میں کئی مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزانہ طور پر شفا پاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے قم بإذن اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی پیر بابا ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی کو ٹھیک کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بابا کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ بابا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کر بھی سکتا ہے کسی کا علاج تو کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن ہم اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ خدا بنا لیتے ہیں۔ جس طرح وہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خدا کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تعلیم دی کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائیں۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا فرمایا؟ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی یعنی ان سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، اس کی تصدیق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ کن کی بشارت دے رہے تھے وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی انہوں نے بشارت دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، آپ لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن کرسچنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر کہیں نہیں کرتے، انہیں پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو علماء کرام ہیں نا وہ جانتے ہیں، لیکن حسد میں، جلن میں وہ لوگ ان کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں؟ تصدیق تو ہو چکی ہوئی ہے نا، حضرت عیسیٰ نے تو کر دی تھی۔ اچھا، بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار اور ان کی مخالفت کرنا۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہنے لگے اور آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔
بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی، یعنی ہمیں بھی اگر لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کرو اور گناہ چھوڑ دو تو لوگ مانتے ہیں؟ بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں تو ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، کتنا مشکل ہے۔ قرآن ٹیوشن بھی پڑھیں، قرآن کی کلاس میں بھی آئیں، بڑا مشکل کام ہے بھائی، ڈبل ڈبل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ان کو جب انہوں نے بتایا نا کہ یہ سارے کام اچھے ہیں اور یہ برے ہیں تو انہیں کیا لگا؟ مشکل لگا۔ جب ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہمیں وہ بندہ ہی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ جب باجی زیادہ کہتی ہے نا کہ کیوں بھائی قرآن کی کلاس میں آؤ، ٹیوشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہمیں باجی بری لگنے لگ جاتی ہیں، ایسی کی تیسی، ہم سپارے ہی بدل لیتے ہیں کہ یوں چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جو کام مشکل لگتا ہے پھر ہمیں وہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ انہیں بھی یہ مشکل لگا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو کچھ آپ بتا رہی ہیں نا یہ تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، حالانکہ وہ ان کے فائدے کے لیے بتا رہے تھے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل میں سے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی تھوڑے سے تھے بچے نہیں، لوگ وہ سارے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا اور آپ علیہ السلام کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یا حواری کہلاتے ہیں۔ یا یاد رکھنا حواریون کا ذکر ہوگا۔ حواری کون تھے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا جب اینڈ پہ وہ مشکل میں تھے نا، جب وہ انہیں مارنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے، تب بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا۔ ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی طرف سے خوف محسوس کیا تو پکارا کہ کون ہے میرا مددگار؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ حواریوں کا ایک عجیب مطالبہ۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ علیہ السلام کا رب ہم پر اس آسمان سے ایک کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم یقین کر لیں کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم کھانے کے خوان کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوان کے نازل فرمانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تم پر کھانے کا خوان نازل کروں گا، پھر اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پورے جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ خوان نازل ہونے کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوان نازل فرمایا اور حکم دیا کہ صرف فقیر اور مریض کھائیں، مگر اس خوان میں سے عام خوشحال اور صحت مند لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا، تو اس پر کفر کرنے والوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔
عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کی اصلاح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تثلیث یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں۔ تثلیث یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے، اور نہ ہی تثلیث کا عقیدہ درست ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والد کے بغیر پیدا فرمایا، انہیں اپنے محبوب بندہ اور رسول بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو دعوت اور بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی،